خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے ہمارے. میں نا بڑی روتلو ہوں تو اس لیے میری آواز شروع میں ہی رونے والی ہو جاتی ہے. ہاں میں وہی انسان ہوں جو وارث ماموں کے لیے بد دعائیں کرتی تھی، لیکن میں ابھی پیچھے ایک بچی کو بتا رہی تھی کہ وارث ماموں اپنی جھولی اٹھا کے راتوں کو دعائیں کرتے ہوتے تھے کہ چاند اسلام قبول کر لے. تو دعائیں کبھی رد نہیں جاتی، وہ دعائیں جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں کبھی رد نہیں جاتی. میں نے اپنی 25 سالہ زندگی جو تھی وہ کرسچینٹی میں اچھی خاصی پریچنگ میں گزاری. میں چرچ میں پریچ کرتی تھی، کلام پیش کرتی تھی. ایک آپ کہہ لیں کہ کٹر مسیحی تھی میں، اور ایسی مسیحی تھی جو وارث ماموں کو یعنی بولنے نہیں دیتی تھی فیملی میں. جب مجھے پتا چلتا تھا کہ آج وارث ماموں فلاں فیملی میں وزٹ کر کے گئے، میں اس گھر میں پہنچ جاتی تھی اس سے پہلے کہ وارث ماموں کی بات ان کے ذہن پہ اثر کریں. مجھے خدا کا کلام پیش کرنا ہے، ان کے گھر پہ جا کے دعا کرنی ہے تاکہ شیطان اپنا کام نہ کرے. بیکاز میرے نزدیک وارث ماموں جو کام کرے تھے وہ شیطان کا کام تھا، کیونکہ وہ خداوند سے دور کر رہے تھے میرے لوگوں کو. تو میں اس فیملی میں پہنچ جاتی تھی، اپنے لوگوں کو چاہتی تھی کہ وہ خداوند کے ساتھ جڑے رہیں، وہ کبھی خداوند کا انکار نہ کریں، وہ یسوع مسیح کا انکار نہ کریں. یہ سب میری یعنی میں آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹرانگ ورک کرتی تھی. مجھے اس چیز کا ڈر رہتا تھا کہ وارث ماموں کی وجہ سے مزید لوگ اسلام قبول نہ کر لیں، لیکن کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی دائرہ اسلام میں لے آئیں گے اور میں ہی وہ شخص بنوں گی جو اسلام قبول کرے گی. CSS کر رہی تھی میں نے، BA کمپلیٹ کیا اپنا، اور اس کے بعد میں CSS کر رہی تھی. اس کے دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ اسٹڈی آف ڈفرنٹ ریلیجنس کی کتاب پڑھنے کے دوران یہ سبجیکٹ جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے پتا چلا کہ اسلام ہی خوبصورت مذہب ہے. اچھا آپ یقین جانے وارث ماموں رمضان میں قرآن پاک ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے اور راشن دیتے تھے. تو میرے بھائی کے ایک جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں ایک انکل تھے، گارڈ تھے، ان کے لیے قرآن پاک لے کے ان سے رکھا ہوا تھا اور راشن بھی لے کے رکھا ہوا تھا. اور میں اس قرآن پاک کو نا چھپا کے اپنی سیف میں رکھتی تھی اور ڈرتی تھی کہ کسی دن میں اس کو کھول نہ لوں. اکثر ایک دو دفعہ پکڑا، کھول کے دیکھوں تو صحیح کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوگی نا. اس قرآن میں بھی یہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں بائبل کے بارے میں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. لیکن اب یقین جانے ایک ڈر تھا کہ جس دن میں نے اس قرآن کو پڑھا میں اس قرآن کو اپنا دل دے بیٹھوں گی. اور وہی ہوا کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو میں اس پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکی. ایک رات وارث ماموں کو کال کی اور ان سے کہا کہ 2 بجے کا لگ بھگ ٹائم تھا، اور ان سے کہا کہ وارث ماموں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹی، کوئی زندگی موت کی بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایسے ہی سمجھ لیں، میں رو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ سب خیریت ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بس بغیر کچھ کہے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں وارث ماموں. اور وارث ماموں اور میں بالکل خاموش تھے. یعنی وارث ماموں کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے لگا کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اپنے کانوں پہ کہ وہ جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ مجھے خود کہہ گیا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں. اور میں نے ان سے 5 منٹ کا یعنی اسپیس لی کال پہ، اور 5 منٹ میں نے دعا کی. لیکن اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر میں حق پہ ہوں، سچ پہ ہوں، تو بس پھر خداوند اس کو دوستو اللہ جس کو عزت دینا چاہے اور جس کو اسلام دینا چاہے وہ کوئی نہیں روک سکتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو اس کو مل جائے گا. بولنے دے. اور وہی ہوا، میں نے اسلام قبول کیا اور سوچا تھا کہ CSS کمپلیٹ کرنے کے بعد فیملی میں اناؤنس کروں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اور منصوبے بنائے ہوتے ہیں، انسان کے کچھ اور منصوبے ہوتے ہیں. آپ یقین جانے میری فیملی کو جلدی پتہ چل گیا. ایک رات میرے بابا نے وارث ماموں کو گھر بلایا اور ان سے کہا کہ ہم چاند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے پوچھ دیں کہ اگر کسی کو پسند کرتے ہو تو ہم اس کی شادی اس سے کر دیں، ہم جو ہے نا وہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر پائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں. مجھے یہ تھا کہ مجھے پچھتاوا نہ رہے کہ میں شاید اس دن پاپا سے بات کرتی تو پاپا مان جاتے. تو میں نے ان سے کہا کہ پاپا میں ایک مسلمان مرد سے شادی کروں گی، آپ ایسا میرے لیے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی مسلمان سے میری شادی کریں گے تو ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. میری گھر میں ایک سناٹا چھا گیا اور اس خاموشی کے بعد جو ہے یعنی سب فیملی والے رونے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ. لیکن یہ ہے کہ میں دین اسلام قبول کر چکی تھی. آپ یقین جانے جس طرح لوگ مختلف ہیں اسی طرح ان کے مسائل بھی مختلف ہیں. مجھے مینٹلی بے انتہا ٹارچر کیا گیا. مینٹلی مجھے یعنی اس چیز کا احساس دلوایا گیا کہ ماما پاپا روتے ہیں. میرے پاپا نے آپ یقین جانے خود کو پھانسی لگانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے. میری ماما نے خود پہ پیٹرول ڈال دیا اور خود کو جلانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے. اور میں اپنے روم میں بیٹھی یہ کہتی تھی کہ اللہ اگر میں حق پہ ہوں نا تو میری فیملی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. پھر بہرحال مجھے میری فیملی سے نکال دیا گیا یہ اس ڈر سے کہ میری وجہ سے دوسرے بہن بھائی بھی اس راہ پہ نہ چلے جائیں. اور وارث ماموں کو بلا کے مجھے گھر بھیج دیا گیا، ان کے گھر بھیج دیا گیا. جب میں گھر سے آ رہی تھی تو وارث ماموں نے کہا کہ بیٹی اگر آپ کا کوئی سامان ہے تو آپ لے لیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اس گھر سے صرف ایک ہی چیز میرے ساتھ جا رہی ہے اور وہ ہے میرا نام جو ماما پاپا نے مجھے دیا تھا. میں چاند رات میں پیدا ہوئی تھی اس لیے انہوں نے میرا نام چندہ رکھا تھا. بس وہ نام لے کے آئی. آپ یقین کریں ہمیں کہا جاتا ہے جبرن اسلام قبول کیا جاتا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جبر کیا جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو اپنے ماں باپ سے ہی ملنے نہیں دیا جاتا، آپ کو اپنے ہی چھوٹے بہن بھائیوں کے پاس نہیں جانے دیا جاتا. آپ ہاسپٹل میں تھی ڈلیوری کے ٹائم. آپ یقین جانے میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے بیڈ سے اٹھا کے بٹھا سکے. ایسے موقع پہ مجھے اپنے اپنوں کی ضرورت تھی، لیکن میرے اپنوں کے جبر نے میری ماما کو مجھ سے دور رکھا، میرے بہن بھائیوں کو، میرے کرسچن کولیگ
लीग्स ने ही मेरी फैमिली को प्रेशराइज किया कि इसको फैमिली से निकाल दें, क्योंकि अगर अब इसको मिलेंगे तो मजीद लोग भी अब्दुल वारिस की तरह, चंदा की तरह इस्लाम कबूल करेंगे। मैं ना हॉस्पिटल में लोगों से कहती थी कि मुझे बेड से उठा के बिठा दे, सिजेरियन के बाद मैं उठ नहीं सकती, मेरा बेबी रो रहा है, कोई मुझे बेबी पकड़ा सकता है। आइडिया ही नहीं था हॉस्पिटल में क्या क्या लेके जाते हैं। मेरे पास ऐसा दुपट्टा नहीं था जो मैं चेंज कर सकती। ऐसे मौकों पे आप यकीन जाने आजमाइश और जबर इस्लाम कबूल करने के बाद मेरा है। मुझे आप सबसे तवक्को है, आप सब इस्लामिक इदारों से तवक्को है कि अब आप हमारे लिए स्टेप लें। हमारे उन्होंने तो हमें छोड़ दिया, उन्होंने जो हमारे साथ जबर किया, जबर के बदले आप हमारे साथ नेकी करें। अब आप क्या स्टेप लेते हैं न्यू मुस्लिम्स के लिए जिन पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि उन पे जबर किया जा रहा है? हम पे जबर नहीं, हम पे जबर इस्लाम कबूल करवाने वालों ने नहीं किया, बल्कि जिनके घरों से हम आए थे इस्लाम कबूल करने के बाद जबर तो उनकी तरफ से